ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک خاص موضوع لے کر کے آئے ہیں کہ جشن ولادت منانا، چراغا کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفلوں کو سجانا، یہ جائز یا ناجائز؟ دیوبندیوں کو ہمیشہ یہ اعتراض رہتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا، چراغا کرنا، جشن ولادت منانا یہ بدعت ہے، اور شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے تو ایسا نہیں کیا، وہ ہم سے زیادہ حریص تھے نیکیوں میں، تو صحابہ نے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا، لہٰذا یہ تمہارا میلاد منانا اور محفل سجانا یہ ناجائز ہے۔ دیکھیے، کسی چیز کے جائز اور ناجائز ہونے کا دار و مدار اس بات پر نہیں ہے کہ صحابہ نے اس کو نہیں کیا تو وہ ناجائز ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو ناجائز ہے، بلکہ جائز اور ناجائز ہونے کا جو دار و مدار ہے وہ اس بات پر ہے کہ کیا صحابہ یا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا یا نہیں فرمایا۔ تو منع کی قیامت تک وہ دلیل نہیں لا سکتے ہیں، بلکہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها بعدہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اسلام میں کسی اچھے طریقے کو رائج کیا تو اس رائج کرنے والے کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور جو اس کے بعد عمل کریں گے تو اس کا بھی ثواب اس رائج کرنے والے کے حصے میں آئے گا۔ کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے، اور اس حدیث مبارکہ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں فرمایا ہے، اگرچہ وہ بعد نبوت وہ کام کیا جائے، اگر وہ کام اچھا ہے تو یقیناً اس کا ثواب ملے گا، اور یہ جو ہے ناجائز ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل سجاتے ہیں، رچاتے ہیں، یقیناً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کرتے ہیں، اور آپ کی عظمت اور فضیلت اور کمالات کو بیان کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ یقیناً اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اگرچہ رسول اللہ علیہ السلام اور صحابہ نے اس انداز میں نہ منایا ہو جس انداز میں ہم مناتے ہیں، لیکن یہ اس حدیث کی پاک کی روشنی میں جائز ہے۔ اور اسی حدیث پاک کا دوسرا فقرہ بھی یہ ہے کہ جس نے اسلام میں کسی برے طریقے کو رائج کیا تو اس رائج کرنے والے کا گناہ بھی اس پر ہوگا، اور اس کے بعد جو عمل کریں گے اس کا گناہ بھی اس پر ہوگا۔ تو یہی سے ہمارے فقہا نے جو ہے بدعت کی دو قسمیں نکالی، ایک بدعت سیئہ اور ایک بدعت حسنہ، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بدعت سیئہ ہے وہ گمراہی ہے، بدعت حسنہ گمراہی نہیں ہے۔ اس لیے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ جس نے اچھے طریقے کو رائج کیا تو اس رائج کرنے والے کا ثواب بھی اس کے حصے میں آئے گا۔ یہ بات تھوڑا سی ہم نے وضاحت کر دی۔ اب آئیے دیکھیے کیا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میلاد کا ثبوت ملتا ہے۔ تو دیکھیے، اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اور اللہ نے نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، لَأَزِيدَنَّكُمْ إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ نعمتوں پر شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ میری نعمت کا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ مجھے آپ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے، جن کے صدقے میں کائنات بنی، یہ شمس و قمر، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین، یہ آسمان، تمام کائنات صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جسے اعلیٰ حضرت امام رضا فاضل بریلوی نے فرمایا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ تو سارا صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو جن کے صدقے میں کائنات بنی، اس سے بڑھ کر کے کوئی عظیم نعمت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، لیکن کسی بھی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہ جتلایا، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کرنا ہوا تو اللہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں ایک رسول بھیجا۔ قربان جائیے، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہمیں خوشیاں منانا اور شکر ادا کرنا، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ اور ہم محفل میلاد مناتے ہیں تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جہاں اور عام نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، وہاں سب سے خاص نعمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے، جن کے صدقے میں ساری نعمتیں ملی، تو اس سے بڑھ کر کے اور شکر خدا کا شکر کیا ہو سکتا ہے کہ ہم محفل میلاد سجاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے خود اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 پر ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، محبوب فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر اور اسی پر چاہیے کہ خوشیاں کریں۔ تو دیکھیے کتنی واضح انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فضل اور اس کی نعمت پر شکر ادا کرو اور خوشیاں مناؤ۔ مجھے آپ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے بڑھ کر کے بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ یہ قرآن ملا، یہ ایمان ملا، رحمت ملا، یہ ساری کائنات ملی، یہ ساری نعمتیں ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، تو جن کے صدقے میں یہ ساری نعمتیں ملی، تو ہم کیوں نہ ان کی محفل میلاد منائیں، ان کی ولادت کی خوشی کریں۔ اور میلاد کا معنی ہی ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت کی خوشی منانا، اور معجم الوسیط کے اندر میلاد کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے، وقت الولادت، ولادت پیدائش کے وقت کا نام ہے۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی کمالات کا ذکر کرتے ہیں۔ خود صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں حوض منبر سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام زمین کے خزانوں کی کنجیاں، چابیاں عطا فرما دی ہیں۔ تو دیکھیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عظمتوں کا اعلان فرما رہے ہیں، اپنے کمالات کا اعلان فرما رہے ہیں۔ ہم 12 ربیع النور شریف کو اگر محفل میلاد مناتے ہیں تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا تو ذکر کیا جاتا ہے، کمالات کا تو ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تو ذکر کیا جاتا ہے، میلاد کا تو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو خود میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا میلاد منایا، اپنی عظمت کو بیان فرمایا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا، السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، کہ سلام ہو مجھ پر کہ جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مجھے موت آئے گی اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کے دن کو بھی سلامتی بیان فرما رہے ہیں، اور اپنے وفات کے دن کو بھی سلامتی والا بتا رہے ہیں، اور جب اٹھائے جائیں گے اس دن کو بھی سلامتی والا بنا رہے ہیں، اس پر سلام بھیج رہے ہیں۔ تو ہم بھی نبی علیہ السلام کی تشریف آوری میں آپ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اور آپ پر السلام بھیجتے ہیں، اور یقیناً یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اس کی نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے۔ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اب کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ ہم محفل میلاد منا کر کے برکتیں حاصل کرتے ہیں اور اپنے رزق میں جو ہے اضافہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کرتے ہیں، اور یہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ اب انہیں اپنا علاج کرنا چاہیے جو نبی علیہ السلام کی ولادت کو شرک و بدعت کے فتوے داغتے ہیں۔ یقیناً یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں ایسا کرتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ تو یہی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔